بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبائی اور مہلک بیماری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس وبائی اور مہلک بیماری کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ختم فرمائے، آمین۔ حاضرین محترم، لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے اور اس لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کرے، عید کی نماز کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے، جو شرائط جمعہ کی نماز کے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس فرق کو سمجھیں۔ عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 یا 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کے اندر جس طرح امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبے کا ہونا شرط ہے اور جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور وہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اور عیدین کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں۔ اب ایک ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم لوگ عید کی نماز کیسے ادا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ حضرات اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ دیکھیے، جہاں پر لوگوں کو سہولت ہے، آسانی ہے کہ 3 آدمی یا 5 آدمی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ 3 آدمی یا 5 آدمی آسانی کے ساتھ جمع ہو جائیں اور کوئی پڑھانے والا ہو، عید کی نماز کوئی پڑھانے والا ہو جو خطبہ بھی پڑھ سکے اور قرات بھی کر سکے۔ ایسی جگہوں پر اگر سہولت ہے تو ان حضرات کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز اپنے گھروں میں رہ کر کے ادا کریں، اپنے بیٹھک میں ادا کریں یا اپنے باہری کمرے میں ادا کریں، جہاں پر لوگوں کو سہولت ہے، آسانی ہے اور پڑھانے والا موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز ادا کریں۔ لیکن جہاں پر لوگوں کو سہولت نہیں ہے، پڑھانے والا موجود نہیں ہے یا افراد پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ فقہا نے یہاں پر اجازت دی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسی صورت کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت انفرادی طور پر الگ الگ وہ نماز چاشت کی پڑھ لیں۔ 2 رکعت یا 4 رکعت انفرادی طور پر الگ الگ نماز چاشت کی پڑھ لیں۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جہاں پر عید کی نماز پڑھنے کی سہولت نہ ہو یا کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو، یہ ایک عذر ہے، یا افراد پورے نہ ہو رہے ہوں، یہ بھی ایک عذر ہے، تو اس صورت کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ اب عید کی نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی 2 زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے پہلے قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد ابھی ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، اب ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں
کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، بقیہ نماز پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد خطبہ سنیں گے۔ یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔